یہ آپ اچانک دیکھ رہے ہیں اندر ایک نئی لہر آئی ہوئی ہے، حقوق کی بات وہ کر رہے ہیں، بلدیات کی بات کر رہے ہیں، پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب بھی سامنے آ رہے ہیں. تو ایم کیو ایم کی یہ نئی لہر کو میں جوڑ رہا ہوں 28ویں ترمیم کی خبروں کے ساتھ. میرے ہی پروگرام میں ایک ذمہ دار وزیر نے یہ انکشاف کیا کہ وہ آ رہی ہے، اس کے خد و خال بھی انہوں نے بیان کیے. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، واٹ ایگزیکٹلی از اپ ٹو ہیپن؟ 28th امینڈمنٹ میں ہے کیا؟ کیوں ایم کیو ایم کی لہر یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے؟ گریٹر پلان کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جاوید صاحب، میں تو اب کہتے ہیں نا کہ دور کی کوڑی لانے میں مجھے دلچسپی بھی ہوتی ہے، انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اور میں بندہ کہتا ہے کہ یہ ہر طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، دور کی کوڑی لاؤ. میں یہ اس کو ساری چیزوں کو جوڑتا ہوں کہ ایک عرصے سے میرا خیال ہے، اور نہ میرے پاس آپ کی طرح یا ہمارے جو بہت عزیز ترین دوست جیسے آپ کے، میں ویلاگ سنتا ہوں یا منیب کے، تو انہوں نے کہا میرے ذرائع، تو میرے پاس نہ تو میرے ذرائع ہیں، نہ موثوق ذرائع ہیں، نہ خصوصی ذرائع ہیں. لیکن جو میرا اپنا ذائقہ بنتا ہے، میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی سے پہلے دن سے ناخوش ہیں. جب حکومت میں آئے ہیں تو بھی جس طریقے سے وہ آئے ہیں، میرا نہیں خیال ان کو وہ طریقہ پسند آیا. پھر نہرو کے معاملے میں ایک خاصی فیوڈ رہ گئی ہے. ایک انہوں نے، میں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقے ہیں اور جو ان کی چیزیں آتی ہیں مختلف ذریعوں سے، خبریں ہمارے سامنے آتی ہیں مین جو ہے اسٹریم میڈیا پہ یا ویلاگس پہ، تو میں اس کو ڈیسائفر کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی نے ان کو نہرو کی انڈرسٹینڈنگ دی تھی، اور بیچاروں نے بہت آگے چلے گئے تھے. اور وہ سارا پروجیکٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے یک جنبش قبلہ میں اس سے زمین بوس کر دیا. ان کی اتنی کی کرائی محنت، بڑے لوگوں کو سعودی عرب بڑے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئی تھی. کوئی کہتے تھے 30 ارب ڈالر کا ایگریکلچر ڈیولپمنٹ فنڈ آ رہا ہے، کوئی 50 کا، کوئی 100 کا، اور پورے ریگستان کو ہمارے بنا دینے، چار چاند لگا دینے. تو ایک تو وہ ہے، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے آج تک نہیں ہضم کر سکی. نہ 98 میں ہضم کیا ہے، نہ 1970 میں ہضم کیا ہے، نہ 94 میں کیا ہے، نہ آگے 2008 میں کیا ہے، اور نہ اب جو کچھ دامے دمے سخنے ہیں اس میں کیا ہے. کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں واحد ہے، باقی شاید کسی پارٹی کے بارے میں یہ خیال نہ ہو کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا ایجنڈا جو ہے ایک بڑا ہی ایک مربوط ایجنڈا ہے اور اپنے طور پہ. اب اگر یہ باتیں سامنے رکھو تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا خیال ہے ہوگا کیا. اس وقت جو صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر مارجنلائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو نہرو کے اوپر بھی جو جلوس جلسے ہوئے تھے جی ڈی اے کے، اور ایک وقت میں تو پیپلز پارٹی کے ہاتھ کے کنٹرول سے سندھ کی جو سیاست ہے یا اسٹریٹ پالیٹکس سے نکل گئی تھی. آپ نے دیکھا تھا جی ڈی اے اور وہ جو تھے پلیجو اور یہ سارے یہ بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے، اور سڑکیں ساری ان کے کنٹرول میں چلی گئی تھی. اس کے پیچھے میرا ذاتی خیال ہے، اگین دور کی کوڑی ہے، کہ ہمارے کوئی کا ضرور ہاتھ ہوگا. اب دو صورتیں میرے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جی ادھر سے عمران خان صاحب کا معاملہ بھی بڑا جو میچورٹی کی طرف چلا گیا ہے. پرسوں چوتھ سے فیض حمید صاحب کے بارے میں بڑی ایک آرکسٹریٹڈ خبریں جو ہے پورے میڈیا کو، سوشل میڈیا کو فیڈ کی گئی، اور انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے انداز میں فیض حمید صاحب کے مستقبل کا تعین کیا. یہ انفیکٹ فیض حمید صاحب کا نہیں ہے، عمران خان کے ذریعے کے قریب جایا جا رہا ہے. اب یہ ساری صورتحال کو سامنے رکھیں تو اگر تو عمران خان صاحب کا یہ باتیں، دو فکریں میرے غور سے سنیں، یہ میرا کنکلوژن ہے. اگر تو عمران خان صاحب کو انہوں نے جو ہے اس کا بالکل جو انہوں نے کچھ سوچا ہوا اس کا انجام، وہ انجام تک انہیں پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر تو سمجھیں کہ شاید اگلا الیکشن بھی نہیں ہوگا 29. یہی نظام چلے گا، پیپلز پارٹی کی شرائط پہ چلے گا، اور یہ شاید نظام 8-10 سال بغیر الیکشن کی چلا جائے، اور آئینی بینچ اور کہیں نہ کہیں سے اس کو تحفظ ملتا جائے. اگر انہیں عمران خان کا کام مؤخر کر دیا، فرق یہ اسی طرح کہ عمران خان جیل میں ہے اور نہ کوئی اس میں جمع ہوتی ہے نہ تفریق ہوتی ہے، اگلے 5-7 سال ہے، تو شاید الیکشن اگلے سال ہو جائے اور پیپلز پارٹی کی پورے نظام سے صفایا ہو جائے. یہ ایم کیو ایم کے سوال کے جواب میں بھی آپ کا یہی جواب ہے، اور باقی بھی آپ نے بلوچستان کیا تو اس میں یہی جواب ہے کہ پیپلز پارٹی کا 2026 میں اگر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے لڑائی کو نہ بڑھایا اور اسٹیٹس کو رکھا، اس کو مؤخر کر دیا اگلے 5-7 سالوں بعد یا اگلے رجیم کے لیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو نیا رجیم ہوگا اس تک کے لیے، تو پیپلز پارٹی کو لامحالہ 2026 میں میرے اپنے بڑے بھائی کی بات یاد کر لیں کہ اس کا صفایا کر دیں گے وہ. کہ یہ بار بار یہ جو بالخصوص بلوچستان جیسا صوبہ، وہاں تبدیلی لانا، کبھی ثناء اللہ ظاہری، کبھی قدوس بزنجو، پھر
انٹرم سیٹ اپ آ گیا, اب بگٹی صاحب کو سال ڈیڑھ نہیں ہوا تھا اور پھر تبدیلی کی باتیں آنا شروع ہو گئیں. یہ صوبے کے ڈائنامکس تو کو یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. وہاں پہ تو ایک استقامت درکار ہے, سیاسی طور پر بھی, انتظامی طور پر بھی. میرا خیال ہے کہ اگر لائٹر نوٹ میں کہیں تو استقامت ہی تو وہاں درکار نہیں ہے. اللہ اکبر. کیونکہ آج تک میں نہیں دیکھا کہ بلوچستان کی استقامت میں کبھی کسی کی میں نے کچھ دلچسپی دیکھی ہو. وہاں تو ایسی جگاڑیں لگتی رہتی ہیں, عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے. کہنے وہ ہوتے ہیں تو 44 ممبر کیبنٹ میں چلے جاتے ہیں اور ساری جو اسمبلی ہے وہ منسٹر بن جاتی ہے اور حکومت میں ہوتی ہے اور اپوزیشن نہیں ہوتا. ہونے کو ہے تو پتہ نہیں. بلوچستان ایک اپنے خاص کے معروضی حالات ہیں جو ہمارے باقی صوبوں سے یکساں مختلف ہیں. وہاں کے الیکشن کا کانسٹیٹیوئنسی سے جیتنا, پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہمارے قدوس بزنجو صاحب جب چیف منسٹر بنے تو وہ آپ کو پتہ جی قدوس بزنجو صاحب, تو پتہ آپ کے کتنے ووٹس تھے انہوں نے جیتنے کے والے, جب جیتے تھے وہ ایم پی اے, میرا خیال چند سو ووٹ تھے, چند سو ووٹ تھے ان کے. 570 یا 580 جی 570 یا 580 ووٹ سے ٹوٹل. یہ آگے آپ یہ سمجھے کہ 1.5 لاکھ کی کانسٹیٹیوئنسی میں 580 ووٹس والے جو ہے وہ کر رہا تھا. وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ خاصا ایک لوز اینڈ چھوڑے ہوئے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے اندر بنیادی طور پہ ہمیشہ وہاں پہ آخر میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی فائنل اس کے ورڈز ہوں گے جیسا وہ طے کریں گے. ہر پارٹی کو اگر انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ان کو یہ نہیں چاہیے تو پیپلز پارٹی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی نئے کینڈیڈیٹس دیں. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں, بہت قریب ہیں, بہت قریب. اچھا نیازی صاحب, آپ دوسرا موضوع میں آپ سے ڈسکس کروں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے.